خوراک میں نہیں۔ میری مراد عربی سوم کے ایک طالب علم عدنان ادحال ہے کہ وہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان۔ ابھی جو طالب علم پڑھ کے تقریر کر کے گئے ہیں ان کے لیے عربی اول کی طرف سے 500 روپے کا انعام آیا ہوا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم۔ رسول مجتبی کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، رسول مجتبی کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہے، پھر اس کے بعد کیا کہیے۔ جب ذکر ہو ان کا دنیا سراپا گوش بن جائے، جب نام آئے ان کا مرحبا صلی علی کہیے۔ میرے واجب الاحترام، قابل صد احترام اساتذہ کرام، حاضرین مجلس، آج میرے تقریر کا عنوان شان مصطفیٰ ہے۔ کسی انسان میں یہ طاقت نہیں کہ وہ یہ کہہ سکے کہ میں نے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شان کو، آپ کی سیرت کو مکمل بیان کر دیا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، ساری دنیا کے سخنور بھی اکٹھا ہو کر ایک سنت کی توصیف نہیں کر سکتے، ساری دنیا کے سخنور بھی اکٹھا ہو کر ایک سنت کی توصیف نہیں کر سکتے۔ آپ کا چہرے انور تو بہت دور کی بات، آپ کے جوتے کی تعریف بھی نہیں کر سکتے۔ فرزندان اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز نرالی تھی۔ آپ کا طرز تکلم سب سے پیارا تھا۔ آپ تکلم فرماتے تو یوں محسوس ہوتا جیسے موتی جھر رہے ہو۔ آپ کے زلف مبارک سے سورج اپنی کرنیں بکھیرنا سیکھتا تھا۔ اسی کو قرآن کہتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ جب میں نے قرآن میں غور کیا تو آپ کے مکمل حسن کا تذکرہ میں نے قرآن میں پایا۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا چہرہ بتا، قرآن کہتا ہے والضحیٰ۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی زلفیں بتا، قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا سینہ بتا، قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا ذکر بتا، قرآن کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا سینہ بتا، قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا شہر بتا، قرآن کہتا ہے لا اقسم بهذا البلد۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی معراج بتا، قرآن کہتا ہے سبحان الذي اسرى بعبده ليلا۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا سینہ بتا، قرآن کہتے ہیں الم نشرح لك صدرك۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی پرواز بتا، قرآن کہتے ہیں قاب قوسین او ادنى۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی باتیں بتا، قرآن کہتا ہے ما ينطق عن الهوى۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی بشریت بتا، قرآن کہتا ہے قل انما انا بشر مثلكم۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کے اخلاق بتا، قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی ختم نبوت بتا، قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی رحمت بتا، قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش پہ اجالا تھا۔ اے عاشقان رسول، میرے آقا کی برکت بھی عجیب ہے کہ آپ نے جس جگہ پر بھی قدم رکھا وہاں ایسے ایسے گل کھلے کہ جس کی مہک اب تک جاری ہے اور صبح قیامت تک جاری رہیں گی۔ چنانچہ ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی۔ آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دیں گا پیالہ ہمارا نبی۔ ذکر و نگاہ بشر سے کہی ہے بلند و بالا ہمارا نبی۔ یتیم و ضعیفوں کا فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ بھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی۔ وہ کرم کے کرم، وہ حرم کے عطا، عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی۔ عائشہ سے روایت ہے کہ قرآن پر ہو یہ ہے سارا کی سارا ہمارا نبی، جس کو یاسین مزمل مدثر کہا، والضحیٰ پہ پکارا ہمارا نبی، جس کو واللیل رب نے قرآن میں کہا، زلف کو یوں نکھارا ہمارا نبی۔ انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے شمارا ہمارا نبی۔ کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی۔ جناب صدر محترم،
مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے یہ تو وہ موضوع ہے جس کو بیان کرنے کے لیے ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، سمندروں کے پانی کو روشنائی بنا دیا جائے، زمین سے آسمان تک کے خلا کو اوراق بنا دیا جائے، لیکن یوں تو گمان کیا جا سکتا ہے کہ درخت ختم ہو جائیں گے، سمندروں کا پانی خشک ہو جائے گا، زمین سے آسمان تک کا خلا پر ہو جائے گا، لیکن میرے پیارے نبی کی شان مکمل نہیں ہو پائیں گی۔ بلاخر پھر یہی کہنا پڑے گا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ ہم اس کے بعد سفلا کے ایک طالب علم معاذ عرفان کو اس شعر کے ساتھ دعوت خطابت دیتے ہیں کہ ملیں گی منزل